ایک طرف غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فورسز کا دھاوا، جس میں پاکستانی سینیٹر اور عالمی کارکنان گرفتار ہوئے اور پاکستان نے شدید رد عمل دیا۔ دوسری جانب جیکاباد میں HPV ویکسین کے بعد کم عمر لڑکی کی موت نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے، جہاں ویکسینیشن ٹیم کے طریقہ کار پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پنجاب میں اسموگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پہلی بار اینٹی اسموگ گنز متعارف کرائی گئی ہیں، لیکن یہ بحث جاری ہے کہ یہ مستقل حل ہے یا محض وقتی ریلیف۔ اور کراچی کی بات کریں تو موسم کی شدت اور حبس نے شہریوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے، جہاں موسمیاتی تبدیلی اور شہری نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، سب سے پہلے عالمی ایشو پر بات کر لیتے ہیں جو اس وقت غور طلب بھی ہے، اور اس مسئلے پر مسلم حکمرانوں کی توجہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اب مسلم حکمران ایک نہ ہوئے اور نہ جاگے تو پھر باری باری سب کا نمبر آ سکتا ہے۔ خیر، بات کرتے ہیں غزہ کی۔ غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی دھاوا، اسرائیلی فورسز نے 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیر لیا ہے۔ کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں برسائی گئیں اور ایک جہاز میں گھس کر تمام ارکان کو حراست میں لیا گیا۔ اس تناظر میں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس فلوٹیلا میں صرف مقامی کارکن نہیں بلکہ عالمی شخصیات بھی شامل تھیں۔ سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش سماجی کارکن گریٹا تھمبرگ اور 500 سے زائد کارکن کشتیوں پر موجود تھے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد کو اسرائیل منتقل کر کے اس کے بعد ملک بدر کیا جائے گا۔ پاکستان نے اس اقدام پر سخت رد عمل دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے تمام گرفتار افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، مگر جہاں ایک طرف یہ بین الاقوامی بحران ہے، وہیں ملک کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے عوامی صحت اور اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جیکاباد میں HPV ویکسین کے بعد کم عمر لڑکی کی موت کا معاملہ کیا ہے، اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ جیکاباد میں پیش آنے والے یہ واقعہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ایک کم عمر لڑکی سمیرہ کی مبینہ طور پر HPV ویکسین لگنے کے بعد موت اور اس کی بہن کی تشویشناک حالت نے عوام میں خوف اور بے چینی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ویکسین لگنے کے فوراً بعد بچوں کی طبیعت بگڑی۔ اہل خانہ نہ صرف ویکسین ٹیم پر دباؤ ڈالنے کا شکوہ کیا بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ پہلے انکار کے باوجود ٹیم نے گھر کی خواتین کو قائل کر کے بچوں کو ویکسین لگائی۔ یہ الزام نہایت سنگین ہے کیونکہ یہ طبی اخلاقیات اور رضامندی جیسے بنیادی اصولوں کو چیلنج کرتا ہے۔ تاہم محکمہ صحت کے ماہرین اور عالمی ادارے کا موقف بالکل مختلف ہے۔ EPI سندھ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر راج کمار کے مطابق HPV ویکسین دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں استعمال ہو رہی ہے اور اس طرح کا کوئی سنگین رد عمل عالمی سطح پر اب تک رپورٹ نہیں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO کے نمائندوں سمیت ایک 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم موقع پر موجود ہے اور ہر پہلو کے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ ناظرین، یہاں کچھ اہم سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ کیا موت براہ راست ویکسین کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور طبی پیچیدگی نے اس کو جنم دیا؟ ویکسینیشن ٹیم کا طریقہ کار کس حد تک درست تھا اور اصولی تھا؟ کیا گھر والوں کے تحفظات کو نظر انداز کیا جانا بہتر تھا؟ اگر عالمی سطح پر اس ویکسین سے اس طرح کے رد عمل سامنے نہیں آئے تو کیا اس مخصوص واقعے کے پیچھے کوئی اور طبی وجہ ہے یا انتظامی کوتاہی پوشیدہ ہے؟ ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے، پاکستان نے ویکسینیشن مہمات پہلے ہی کئی بار عوامی بد اعتمادی اور افواہوں کا شکار ہوتی رہی ہے۔ اس واقعے نے ان خدشات کو اور بڑھا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تحقیقات میں ویکسینیشن پر ضرر ثابت ہوئی اور حکومت جو عوام کا اعتماد ہے وہ کھو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سچویشن کیا ہوگی، وہ بالکل دیکھنے سے تعلق رکھے گی۔ خیر ناظرین، تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے، لیکن فی الحال یہ واقعہ نہ صرف متاثرہ خاندان کے لیے ایک ذاتی المیہ ہے بلکہ عوامی صحت کے شعبے کے لیے بھی یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ اب اگر ہم عوامی صحت کے بحران سے نکل کر ماحولیاتی چیلنج کی طرف دیکھیں تو پنجاب میں ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں پہلی بار اینٹی اسموگ گنز کا استعمال ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر لاہور سمیت مختلف شہروں میں اسموگ کے خاتمے کے لیے جدید اینٹی اسموگ گنز کا استعمال شروع ہو چکا ہے۔
یہ ٹیکنالوجی پہلی بار پاکستان میں متعارف کرائی گئی ہے، جو کہ بلا شبہ ایک انقلابی اقدام مانا جا رہا ہے۔ اینٹی اسموگ گنز فضا میں پانی کی باریک فوار چھوڑ کر آلودگی کے ذرات کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اینٹی اسموگ گن سے فوری طور پر ہوا میں موجود مٹی، دھوئیں اور آلودہ ذرات کو نیچے بٹھانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی چین اور بھارت جیسے ممالک میں پہلے سے ہی استعمال ہو رہی ہے، جہاں شہری آلودگی کا مسئلہ شدید ہے۔ پنجاب میں 15 مشینیں پہلے ہی تیار ہو چکی ہیں اور مزید 5 تیاری کے مراحل میں ہیں۔ اس اقدام کو عوامی صحت کے تناظر میں بھی اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں پر قابو پانے جیسی ٹیکنالوجی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اینٹی اسموگ گنز کا جو استعمال ہے کیا وہ مستقل حل ہے یا پھر محض وقتی ریلیف؟ کیونکہ پنجاب میں اسموگ کی بڑی وجوہات میں زرعی فضلہ جلانا، گاڑیوں کا دھواں، صنعتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی شامل ہے۔ جب تک ان بنیادی وجوہات پر قابو نہیں پایا جاتا، کیا صرف اسموگ گنز کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر پائے گا؟ اینٹی اسموگ گنز 16,000 لیٹر پانی کے ٹینک کے ساتھ کام کرتی ہے اور 100 میٹر تک پانی کا فوار جو ہے وہ پھینک سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر آلودگی کو کم کرنے کے لیے کتنی مشینیں درکار ہو سکتی ہیں اور اس کے اخراجات کس حد تک برداشت کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی پانی کی قلت کا شکار ہے۔ کیا ہزاروں لیٹر پانی کو آلودگی صاف کرنے پر خرچ کرنا ماحولیاتی لحاظ سے پائیدار حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اینٹی اسموگ گنز کا آغاز بلا شبہ ایک مثبت اور جدید قدم ہے جو حکومت سنجیدہ رویے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ مسئلے کا بنیادی حل نہیں ہے بلکہ وقتی ریلیف ضرور ہے۔ مستقل حل کے لیے ضروری ہے کہ زرعی فضلہ جلانے پر پابندی سختی سے نافذ کی جائے، ٹرانسپورٹ نظام بہتر بنایا جائے اور صنعتوں کو جو دھواں خارج کیا جاتا ہے اس پر کنٹرول کیا جائے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدام اسموگ کو جڑ سے ختم کرے گا یا صرف وقتی سکون فراہم کر سکتا ہے؟ اب آخر میں نظر ڈالتے ہیں ناظرین کراچی پر، جو ایک اور ماحولیاتی بحران سے اس وقت دوچار ہے۔ کراچی میں آج بھی دن کا آغاز شدید حبس اور خوش موسم کے ساتھ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندر میں کم دباؤ کی وجہ سے سمندری ہوائیں معطل رہیں، جس کے بعد شہر میں نمی کا تناسب 74% تک پہنچ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری کے درمیان، مگر شہریوں کو یہ شدت 40 ڈگری کے قریب محسوس ہو رہی ہے۔ کراچی کا موسم عام طور پر سمندری ہواؤں پر انحصار کرتا ہے۔ یہ ہوائیں رک جائیں تو شہر ایک بڑے گرین ہاؤس میں بدل جاتا ہے، جہاں درجہ حرارت اور نمی ایک ساتھ شہریوں پر دباؤ ڈالتی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف روزمرہ زندگی بلکہ صحت کے لیے بھی کافی خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ دوپہر کے بعد بارش برسانے والے بادل بن سکتے ہیں، جو کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش برسا سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ بارش شہریوں کو عارضی ریلیف دے گی یا ناقص نکاسی آپ کے نظام کے باعث نئی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ کراچی کی سڑکوں اور نچلے علاقوں میں معمولی بارش بھی جل تھل کا ماحول بنا دیتی ہے، جس سے ٹریفک جام اور شہری مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال محض ایک دن کی نہیں بلکہ بڑے سوال یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کراچی جیسے ساحلی شہریوں کو موسم کس حد تک غیر متوازن کر سکتی ہے۔ اور دوسری جانب اگر بات کریں کراچی کی بارش کی، تو اس کا حال آپ سب کے سامنے ہے، جو کراچی کے اس وقت شہری ہیں جو گزشتہ دنوں تمام صورتحال سے گزر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔